بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور آرمی چیف کے مابین صلح کی کوششیں تیز ہوتے ہی لندن اور بلاول ہاؤس کے اندر اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ فضل الرحمان بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آج فضل الرحمان کی دھلائی کی ہے اور نون لیگ کس طرح اس میدان میں کودی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور تحریک انصاف کا آج تکڑا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ صدر علوی کو کیا کہا گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انتہائی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لائٹ تھوڑی سی کم ہے، لیکن جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 90 دن میں الیکشن کروانا یہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور فضل الرحمان تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی غلطی کر دی ہے، چونکہ عوام اب ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کو اس ساری صورتحال کا فائدہ پہنچا ہے۔ اب جو آج تحریک انصاف نے اعلامیہ جاری کیا ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دو ہفتے پہلے صدر علوی کے ساتھ دو عام شخصیات، یعنی ایک تو ظاہر ہے ہمارے آرمی چیف ہیں اور دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر گزشتہ شب ایک اور شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے وہ تو ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جو صدر علوی ہیں انہوں نے انتخابات کی جو تاریخ دینی تھی اس پر مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر آج تحریک انصاف نے کور کمیٹی کا ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ گزشتہ روز چونکہ وکلاء کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی، پورے پاکستان سے نمائندگی تھی، اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق صدر علوی فوری طور پر الیکشن کا اعلان کریں، لیکن اب صدر صاحب مکمل خاموش ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تاثر ملا کہ شاید صدر علوی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ 8 ستمبر آپ کی آخری تاریخ ہے، جو کہ آج کا دن گزر گیا ہے۔ جیو نیوز نے اس پر خاص طور پر مہم چلائی، اور کچھ اور ٹی وی چینل بھی بعد ازاں شامل ہوئے، اور ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ صدر صاحب جو ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ لیکن میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ صدر علوی ڈٹ گئے ہیں، جب تک عمران خان کی ہدایات نہیں ہوں گی وہ کسی صورت بھی ایوان صدر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو آج کی یہ تحریک انصاف کی جو قرارداد ہے اور جو آگے بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس کے اندر کہا گیا کہ دستور پاکستان کی رو سے اقتدار اعلیٰ کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی داد ہے، جبکہ اختیار اور حاکمیت جمہور کے لیے خاص ہے جو اپنے منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے انہیں بروئے کار لاتے ہیں۔ اپریل 2022 میں رجیم چینج سازش کے غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام نے ریاستی ڈھانچے اور نظم حکومت میں ایسا فساد اور انتشار کو جنم دیا ہے جس نے قومی سلامتی، ملی یکجہتی، قومی تعمیر و ترقی، جمہور کے بنیادی حقوق اور ان کی زندگی میں ناقابل تصور ہیجان و اضطراب پیدا کیا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت آ رہی ہے۔ جب سے موجودہ تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات آئے ہیں، جو پریس ریلیز یا اعلامیے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے ادبی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو بالترتیب 14 اور 18 جنوری 2023 کی تحلیل اور پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے دستور کے آرٹیکل 224 کی منشا کے مطابق 90 روز میں انتخابات کے انعقاد سے گریز اور بعد ازاں معاملے پر سپریم کورٹ کے 4 اپریل 2023 کے فیصلے سے یک سر انحراف نے ایک جانب آئین شکنی کا دروازہ کھولا ہے تو دوسری جانب قوم کے اندر گہری تشویش پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان کو درپیش کثیر الجہت بحرانوں کے مؤثر حل کے لیے جمہور کی منشا کی عمل حکومت کا قیام لازمی، آئینی اور وقت کی ضرورت ہے۔ دستور کا آرٹیکل 48(5) قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 روز کی مدت دے رہا ہے، تو لہذا صدر پاکستان سے التماس ہے کہ وہ اپنا دستوری فریضہ نبھائیں اور آئین کی بالادستی، جو کہ ان کا منصب کی کلیدی ذمہ داری ہے، بلا تاخیر ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، اور نہ وہ آئین کی بے حرمتی اور عوام کی بنیادی دستور، ورنہ وہ آئین کی بے حرمتی اور عوام کے بنیادی دستوری اور جمہوری حقوق کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ صدر علوی اور تحریک انصاف کے مابین جو دوریاں ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ یعنی تحریک انصاف چاہتی ہے کہ فوری طور پر صدر صاحب الیکشن کا اعلان کریں، لیکن صدر صاحب اعلان نہیں کر رہے۔ اعلامیے کے اندر
یہ بات کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اب جب دیگ ساری کھا لی تو اس کے بعد اب پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور نون لیگ آمنے سامنے ہے. کس نے کتنا مال بنایا، کتنی وزارتیں تھی، کس طرح موج مستی کی، کس طرح مراعات حاصل کی، اب اس پر جھگڑا آ رہا ہے. چونکہ لوگوں کے اندر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عوام اس وقت جہاں جاتے ہیں وہ گو کا نعرہ لگاتے ہیں. اب اس ماحول کے اندر جو ہے وہ فضل الرحمان نے گزشتہ روز جو تنقید کی کہ میں سمجھتا تھا اور ہماری یہ رائے تھی کہ جو ہے وہ فوری طور پر انتخابات میں جانا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کی طرف دھکیلا اور آج عمران خان جو ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہو گئی ہے اور ہم غیر مقبول ہو گئے ہیں. یہ تاثر انہوں نے دیا. اب پیپلز پارٹی نے آج جواب دیا ہے. ایک تو فیصل کریم کندی صاحب، انہوں نے جواب دیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو انتخابات کے لیے تیار تھی. پنجاب کے اندر بھی، ویسے یہ تو بہت بڑا لطیفہ ہے، پنجاب کے اندر 5 نشستیں بھی پیپلز پارٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ تیاری انہوں نے کیا کرنی تھی. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے. یہ فضل الرحمان نے کہا. تو فیصل کریم کندی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے نامزد امیدواروں کو ٹکٹ بھی دے چکی تھی. فضل الرحمان کی بات مانی جاتی تو عمران نیازی اور مضبوط ہو جاتا، لہذا ہم نے تو اس وجہ سے کی ہے. اب یہ فضل الرحمان نے لاہور کے اندر گفتگو کی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیر بخاری ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کے پاس 4 وزارتیں تھیں تو وہ خاموش تھے. مولانا کے فرزند کے پاس بڑی عام وزارت تھی، یعنی جس کے اندر ٹھیکے ملتے ہیں، جس کے اندر پیسہ بڑا تکڑا ہے، وزارت مواصلات. فضل الرحمان نہ ملتے تو حکومت نہیں بن سکتی تھی. یعنی اس کو کس نے کہا تھا فضل الرحمان کو کہ ہمارے ساتھ وہ آ کے ملے؟ تو یہ بھی دیکھیے تانا دے رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے خود جو ہے وہ 15 MNA ہیں، 4 وزارتیں لی ہوئی ہیں، ادھر سے اپنے سمجھی کو گورنر بنا لیا ہے. تو جب آپ کو تھوڑا سا ہٹنا پڑا ہے تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانے تھے تو حکومت میں شامل نہ ہوتے. اب یہ اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ نون لیگ پر تنقید کرتی ہے. تو آج جو کیا نام ہے ان کا، یعنی آپ کو علم ہے طلال چودھری، وہ آج بلاول زرداری جو ہے ان پر بھڑکے ہیں. انہوں نے کہا بلاول بھٹو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کٹ پتلیاں بن جاتے ہیں، مردم شماری پر کس کے کہنے پر انہوں نے ووٹ دیا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن آگے ہوگا؟ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے، ان کی اپروول کے ساتھ یہ طے پایا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، تو لہذا انتخابات نے تو تاخیر کا شکار ہونا ہی تھا. اب جو سب سے بڑی خبر ہے اور وہ میں آج صبح بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ گزشتہ شب ایوان صدر کے اندر جو عام شخصیت وہ ملی ہے صدر علوی کے ساتھ، تو یقینی طور پر یہ بڑی اہمیت کا عمل معاملہ ہے. اور کچھ جو کردار ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. جتنا بھی بڑھ کے مار لیں، جتنے بھی سرمایہ کاری کے بغیر دعوے کر لیں، تو ایک طرف عوام کے اندر جب اعتماد نہیں ہے، ایک نفرت کی فضا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، تو اس ماحول کے اندر کیسے سرمایہ کاری آئے گی؟ تو ماحول کو نارمل کرنا پڑے گا اگر واقعتاً اگلے انتخابات کروانے ہیں. تو جو بات میں نے کی، اب کامران یوسف ہیں، بڑے سینئر جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تقریباً اس کی تائید کی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات گزشتہ شب ہوئی ہے، اس سے پہلے چونکہ DGISI کی ملاقات ہوئی ایک صدر علوی سے تقریباً 2 ہفتے قبل، 1 ہفتہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف اور DGISI کی مشترکہ ملاقات ہوئی صدر کے ساتھ. تو اس کے بعد جو صدر صاحب اعلان کرنے جا رہے تھے الیکشن کی تاریخ کا، انہوں نے وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کیا اور اعلان نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مثبت پیش رفت اس دوران ہوئی ہے. اگرچہ یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ صدر صاحب جو ہے ان کو اب چونکہ ڈرا دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے آپ نکل جائیں، تو ایسا نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس اختیار ہے. ویسے تو اس ملک کے اندر اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس پورے معاملے کے بعد یہ ظاہر ہے براہ راست تو اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرتی، اور انہوں نے یہ بات توجہ دلائی ہے اور یہ بات بڑی جینون ہے. جب ہم دیکھ رہے تھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز، نواز شریف اور باقیوں پر کیسز بن رہے تھے اور وہ جیلوں کے اندر تھے، تو اس وقت یہ سینیٹر محمد علی دورانی سابق سینیٹر ہیں اور یہ وزیر اطلاعات بھی ہیں، مشرف اور مختلف ادوار میں،
اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی یہ سمجھے جاتے ہیں، تو یہ جا کے جیل میں شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی۔ اس وقت بظاہر ایسے لگتا تھا کہ یہ ڈیل تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک طرف وہ ملزمان کا ٹولہ، مجرمان کا ٹولہ جیلوں میں تھا، کرپشن پر ان کو سزاؤں سے بچایا گیا، اور پھر وہ جو ڈیل ہے وہ عوام نے دیکھی۔ اب وہی شخصیت جس نے نون لیگ کی جو ڈیل ہے وہ لے کے آئی، اب وہ شخصیت جا کے صدر علوی سے مل رہی ہے، اور صدر علوی کے ساتھ ان کا ملنا، اور اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں ذرائع، ان کے جو کامران یوسف صاحب ہیں، بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، جھکاؤ ان کا بے شک اینٹی پی ٹی آئی ہے، لیکن صحافیوں کے اندر چند جو اچھے نام ہیں وہ ان کے سورسز کے حوالے سے خبر دیتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے صدر علوی سے ملاقات ہوئی ہے، یہ خبر بھی انہوں نے بریک کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ طے پا گیا ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو نارمل کرنا چاہیے، اگلا الیکشن اگر ہونا ہے تو اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ عمران خان اور اس وقت آرمی چیف بظاہر آمنے سامنے ہے، تو ان کی جو صلح ہے اس کے اندر جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اب اس پر عمل درآمد ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا یہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن اس وقت یہ جو صلح کی کوششیں ہیں، کچھ معاملات کو بہتر کرنے کی جو کوششیں ہیں، وہ بہرحال سنجیدگی کے ساتھ شروع ہو چکی ہیں۔ ایک طرف عمران خان جو ہے ان پر مقدمات بن رہے ہیں، ان کو جو گناہگار قرار دیا جا رہا ہے جے آئی ٹی کی طرف سے 9 مئی کے واقعات میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا، ایک طرف پریشر بڑھایا جاتا ہے اور پھر مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ اسی ماحول کے اندر ایک طرف عمران خان کے خلاف کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ٹیمیں مختلف ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ لگی ہوتی ہے مختلف کاموں کے اندر، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف عمران خان کو منانے کی، راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آرمی چیف کو بھی جو ہے وہ یہ ان کے سامنے بھی چیزیں رکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ یقینی طور پر اگر آج بھی سوال اٹھایا گیا ایک صحافی کی طرف سے کہ اگر اس ماحول کے اندر جو تلخی پیدا ہوئی ہے، عمران خان کو تو شکست نہیں دے سکا کوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین صلح ہو جاتی ہے، اور صلح کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انتقامی کارروائیاں کا جو ان پر الزام لگتا ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو کلیئر کرے، اور جو مزید چیزیں ہیں وہ نہ آئیں، تو جو باقی یہ نشانہ نہ بنایا جائے ان کو۔ اگر یہ معاملات بہتری کی طرف آتے ہیں تو یہ باتیں اب لندن کے اندر نواز شریف کو بھی پریشان کر رہی ہیں، اور زرداری اور جو اس وقت بلاول وہ مسلسل جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تکڑے ہو جائیں گے جیل میں جا کے، اور یہ بڑی بات ہے، اور ان کو بھی یہ پریشانی ہے کہ شاید اگلا الیکشن اگر تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا تو وہ بھی نہ آ سکے۔ اب اس پورے معاملے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی 90 دن میں الیکشن کا مسلسل مطالبہ کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہاں تک کوششیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔